بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جب شعبان کے آخری دن رمضان مبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے جدا ہو جایا کرتے اور پوری رات اللہ کی عبادت کرنے میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، بڑی برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، بڑی ہی رحمتوں کا مہینہ ہم پہ سایہ کرنے والا ہے۔ رمضان مبارک ایک عظیم مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، یہ عظمت کا مہینہ ہے اور عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن پاک پر غور کیا جائے تو قرآن مجید نے گناہوں میں شرک کو عظیم کہا ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ کی ذات پر غور کیا جائے، اللہ نے اپنی ذات کو عظیم کہا ہے کہ اس سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے متعلق کہا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخلاق میں عظیم کوئی نہیں۔ اور اگر قرآن پاک پر غور کریں، اللہ نے قرآن پاک کی صفت بیان کی ہے کہ قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں کہا، یہ سب سے بڑی عظمت والی اور محبوب کتاب ہے۔ قرآن پاک کو عظیم کہا کہ قرآن پاک تمام کتابوں کی سردار ہے۔ پیغمبر کو عظیم کہا کہ وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اس امت کو عظیم کہا کہ یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کو عظیم کہا کہ اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ذات نہیں۔ قرآن نے شرک کو جرم عظیم کہا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم پر اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے کہ سال کے سارے مہینوں میں اس مہینہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ رمضان رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رحمت ہی رحمت برستی ہے، اللہ کی طرف سے برکات کے برسنے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے۔ لوگوں، اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے بدلے اللہ تعالی جنت عطا فرماتے ہیں۔ یہ صبر ہی تو ہے کہ آپ کھانے سے رک گئے، یہ صبر ہی تو ہے کہ آپ پینے سے روک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا صبر اور کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو نفس کی خواہش سے روکا۔ اس کا بدلہ اللہ تعالی جنت عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تراویح کا مہینہ ہے، اور فرمایا، اگر تم اس کی راتوں کو قیام کرو گے تو تمہارے لیے ثواب ہے، اور دن کا روزہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو قیام کرنے سے مراد تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ نادان دوست جن کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، بھولے پن میں کہہ دیتے ہیں کہ 8 تراویح پڑھ لو، 12 تراویح پڑھ لو، کوئی بات نہیں، جبکہ تراویح 20 رکعت ہے، 20 تراویح ہی پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں پوری 20 تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو پوری 20 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ تو مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے ثابت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 20 رکعت تراویح پوری پڑھو۔ تو مسلمان بہنوں اور بھائیوں، 20 رکعت تراویح میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا، اور اگر کوئی گھنٹہ اللہ کی بارگاہ میں
جاگنے کے لیے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے آ گیا تو ہم اور آپ پریشان ہونے کی بجائے اللہ کی عبادت کر لیں اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان کر 20 رکعت تراویح پوری پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کے اندر ہر شخص اپنے غلاموں پر ان کے معاملات کو آسان کر دے۔ ایسا نہ کرو کہ تم سکون سے بیٹھے رہو اور وہ سارا دن کام کریں۔ جہاں تمہیں آرام کرنا ہے اسے بھی آرام کرنا ہے۔ اگر تجھے روزے سے بھوک اور پیاس ستاتی ہے تو اسے بھی روزے سے بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ اس لیے اپنی کیفیت کو سامنے رکھ کر اپنے ملازم کے حال پر رحم کرو۔